السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ میرا راستہ چھوڑیں، مجھے جانے دیں، میری ٹرین نکل جائے گی، وہ لڑکی روتے بولی اور مڑتے بہزاد کو دیکھا۔ بہزاد کے دل پر بوجھ آ پڑا، وہ اس کی پری نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ میں کوئی پری نہیں ہوں، پاگل ہو گئے ہیں آپ لوگ، رخسار ہے میرا نام، میری ٹرین۔ راستہ چھوڑو، بہزاد نے کہا تو سب نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ بعد میں ان کی خبر لینے کا سوچتا واپس گاڑی کی طرف بھاگا تھا، پھر تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ اسے 20 منٹ میں پہنچنا تھا۔ وہ 150 سے زائد کی سپیڈ سے گاڑی بھگا لایا تھا اور مسجد کے باہر گاڑی روکتے فوراً اندر پہنچا تھا۔ سب نے اسے دیکھتے سکون کا سانس لیا تھا۔ سکندر صاحب کی دھڑکنیں معمول پر آئی تھیں، جبکہ مہمان سب پھر سے مسکرانے لگے تھے۔ مولوی صاحب حائفہ کے پاس جا چکے تھے نکاح پڑھوانے، جبکہ سفیر کی نگاہیں اس پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ تیزی سے بہزاد کے پاس آیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے بولا کہ اس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا تھا۔ پھر مولوی صاحب کے آتے ہی اس نے وہ خوبصورت الفاظ بولے تھے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور اس نے حائفہ سکندر کو خود پر حلال کر لیا تھا۔ اضطراب جیسے پل میں جاتا رہا تھا۔ وہاں سے اب سب گاڑیاں اس کے گھر کی طرف روانہ تھیں۔ حائفہ کو باغیچے میں بٹھایا گیا تھا اور مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا تھا۔ انکل، میں بہت شرمندہ ہوں۔ بہزاد شاہ نے ان کے ہاتھ تھامے۔ بیٹی کا باپ ہوں بیٹا، ڈر گیا تھا۔ میں معذرت چاہوں گا انکل، میری غلطی ہے، بس کچھ بے حد ضروری تھا۔ وہ ان کے گلے لگتا بولا تو وہ مطمئن ہوتے مسکرا دیے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں حائفہ سے ملنا چاہوں۔ برخودار، اب تمہاری منقوہ ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بولے تو بہزاد نے انہیں پھر سے گلے لگایا۔ وہ خوش رہے گی انکل، یہ وعدہ ہے میرا، اور بہزاد شاہ کو آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ میری ذمہ داری ہے جسے میں نے دل و جان سے قبول کیا ہے، اور اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بولتا ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچا گیا تو وہ اس کے ہاتھ تھام گئے۔ بیوی سے مل لو اب اپنی۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا اندر چلا گیا۔ وہ وہیں باغیچے میں موجود تھی۔ مہا اس کی اپنے فون میں تصاویر بنا رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں دونوں کی اچھی بن گئی تھی۔ ہاں ہاں۔ وہ کسی بات پر ہنسی تو بہزاد شاہ بھی ہنس دیا، پھر گلاس وال سے اندر داخل ہوا۔ مہا بیٹا، وہ بولا تو حائفہ کی ہتھیلیاں بھیگی۔ جی بھائی۔ بیٹا، بچوں کے لیے میں نے لفافے بنوائے تھے، باہر سب کو دے دیں۔ وہ بولا تو مہا نے جی اچھا کہتی باہر نکل گئی۔ بہزاد نے گلاس وال بند کی اور اس کے سامنے آتا اس کا ہاتھ تھاما اور باغیچے کی دوسری طرف لے گیا، جہاں سے کسی کی بھی نگاہ ان پر نہ پڑتی۔ حائفہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کی گرفت میں دیکھ رہی تھی۔ ناراض ہیں؟ وہ بولا تو حائفہ نے نم نگاہیں اٹھائیں جو بہزاد شاہ کو تڑپا گئی تھیں۔ حافی، وہ سنجیدگی سے بولا، آپ غیر ذمہ دار ہیں، بابا کتنے پریشان۔ وہ بولتی رونے لگی تو بہزاد نے اپنا حق استعمال کرتے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے بالوں پر انگنت بار لب رکھے۔ سوری، میں بس۔ کیا آپ پریشان تھے؟ وہ نگاہیں اٹھاتی بولی کہ اس کا لہجہ وہ اس وقت بھی محسوس کر گئی تھی۔ بس یوں ہی سمجھ لیں، لیکن آپ کے دیے وقت سے پہلے میں وہاں موجود تھا۔ یہاں زندگی میں کبھی مجھے تانا مت ماریے گا۔ وہ بولا تو حائفہ نے اسے گھورا، پھر اپنی پوزیشن کا خیال آتے دور ہونا چاہا کہ بہزاد نے اسے دور کرتے خود بھی پیچھے ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنی محبت کو پا لینا اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس کا دل صاف تھا، اس کی محبت پاکیزہ تھی، اسی لیے وہ آج اس کے سامنے اس کے نکاح میں اس کی بیوی بن کر موجود تھی۔ ماشاءاللہ، اس کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے کئی نوٹ نکالتے اس پر وار کر واپس رکھ لیے کہ انہیں ہوا میں اڑانا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ وہ صدقہ اتار چکا تھا اپنی محبت کا۔ میں نے آپ کو حلال کر لیا خود پر حائفہ بہزاد شاہ، وہ فرتے جذبات سے کہتا اس کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑ گیا تو حائفہ نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہی تھی، جس کی قسمت میں وہ شخص آیا تھا جو بن مانگے ہی اسے عطا کر دیا گیا تھا۔ بہزاد نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔
جہاں وہ سرخ ہونٹ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکے تھے۔ میری مہندی دیکھیں۔ وہ اس کی توجہ اپنے چہرے سے ہٹانے کی نیت سے بولی تو وہ محظوظ ہوتا مسکرا دیا، پھر اس کے ہاتھ تھامتا، اس کی مہندی دیکھتا، اس کے ہاتھوں پر لب رکھ گیا۔ خوبصورت لفظ میں بالکل نہیں بولوں گا، میں الفاظ سے زیادہ احساسات پر یقین رکھتا ہوں۔ میری آنکھوں میں دیکھیں اور جان جائیں میرے احساسات، کہ یہ واحد راستہ ہے میرے دل کے حال کو جاننے کا۔ حائفہ نے اس کی نگاہوں میں جھانکا، جس میں سوائے اس کے عکس کے کچھ نہ تھا۔ وہ آنکھیں پاک تھیں، خوش تھیں، فرتے جذبات سے بھری تھیں۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، پھر آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی کہ اس شخص کے جذبات کے آگے تو وہ بھی کوئی الفاظ ادا کرنے سے قاصر تھی۔ پاؤں کی مہندی بھی دکھائیں، بہزاد نے اچانک کہا تو وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ بہزاد نے اس کا شرارہ اٹھایا اور اس کے پاؤں دیکھتے اسے گھورا۔ میں تھک گئی تھی نا، وہ معصوم بنتی بولی، تو بہزاد کو اس کی یہ ادا بھی لبھا گئی کہ وہ جھکتا اس کے لبوں کو چوم گیا۔ مانگیں، آج کیا مانگتی ہیں؟ بہزاد پیچھے ہٹتا بولا تو وہ چونکی کہ آج آپ بہزاد شاہ سے اس کی دنیا اور جان بھی مانگ لیں گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ ہاں ہاں۔ اس کی ہنسی کی جلد رنگ پورے باغیچے میں بکھری تھی۔ بولے حافی، آپ کی زندگی میں حائفہ بہزاد شاہ رہے گی، بس وعدہ رہا، میرے علاوہ کوئی نہیں، وعدہ رہا۔ آپ کی محبت عشق میں بدلے گی، وعدہ رہا۔ آپ کی پہلی ترجیح حائفہ بہزاد ہوگی، وعدہ رہا۔ بس پھر حائفہ بہزاد شاہ آپ کی ہوئی۔ وہ بولی تو وہ اس کے پاس آتا اسے خود میں بھیج گیا۔ کبھی آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا۔ دنیا میں اچھے اور نامور مصنفوں نے بھی خوشی میں بولے جانے والے الفاظ کہیں درج نہیں کیے، اور نہ محبت کی پیمائش کا کوئی اعلیٰ ایجاد ہوا۔ صرف تھے تو پاک جذبات جو وہ دونوں اس وقت محسوس کر رہے تھے۔ ہاں، اور یاد آیا، وہ اس سے دور ہوئی تو اس کا سحر ٹوٹا۔ یہ باغیچہ میرا ہوا، سوچنا پڑے گا، بہزاد نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو حائفہ نے اسے گھورا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کیا چاہیے؟ حائفہ نے تیزی سے پوچھا تو بہزاد نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ آنکھیں بند کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے جو چاہیے وہ میں لینے لگا ہوں۔ وہ بولتا اس پر جھکا تو حائفہ نے ڈر کر آنکھیں بند کی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ حائفہ کا سارا جسم اکڑ گیا، دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ شور مچانے لگیں، جو مخالف سن سکتا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھر گئیں اور پیٹ تتلیوں سے۔ بہزاد دور ہوا اور اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ بہزاد نے اس کی کمر تھامی اور خود بھی آنکھیں بند کی اور وہی عمل دہرایا، لیکن اب کی بار جذبات میں طوفان برپا تھا اور پکڑ میں شدت۔ حائفہ نے اس سے دور ہونا چاہا تھا، لیکن وہ ابھی شاید اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے دور ہوا تو حائفہ کو دیکھا جو نم نگاہوں سے اسے تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ میرے احساسات کچھ تو اب معلوم پڑے ہوں گے آپ کو، وہ بولا تو حائفہ اس سے نگاہیں بھی نہ ملا پائی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تو بہزاد نے اسے تھاما۔ ناشتہ کیا تھا آپ نے؟ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا تو بہزاد نے اسے گھورا۔ میں باہر جا رہا ہوں، بابا کو بھیجتا ہوں، کھانا کھائیں، نہیں تو مجھے واپس آنا پڑے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حائفہ نے اچھے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ وہ مڑ گیا تو باغیچہ میرا ہوا۔ بہزاد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، بے حد بڑی مسکراہٹ جو اس کے دل کی خوشی کی عکاسی کرتی تھی۔ حافی، میری جان، یہ آپ کا ہے، وہ بولا، یہ بندہ بشر آپ کا ہوا، باغیچہ کیا چیز ہے؟ وہ دل فریبی سے اسے بولا، ہم اس جگہ کے کاغذ بنوائیں اور میرے نام کریں۔ وہ سنجیدہ تھی، بالکل نہیں، کچھ ایسا کریں کہ یہ جگہ میرے نام کی ہو جائے۔ وہ غصے سے بولی تو وہ پھر سے مسکرا دیا۔ کل آپ وہ دیوار دیکھ رہی ہیں، اس پر اپنا نام لکھا دیکھیں گی، وہ بولا تو حائفہ مطمئن ہوئی، لیکن اسے پھر اپنے پاس آتے دیکھ گھبرائی۔ جائیں باہر۔ بہزاد واپس آیا اور جیب سے نوزرنگ نکالی۔ یہ کیا ہے؟ اگلی بار ملاقات پر آپ یہ مجھے پہن کر معتبر کریں گی؟ وہ اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ نہیں، بہت درد میرے لیے حائفہ بہزاد شاہ، وہ بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر بہزاد نے اس کے گلے میں پینڈنٹ پہنایا جو سفید موتی تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ آپ کے شایان شان مجھے بس یہی لگا۔
وہ بولا تو حائفہ نے اس چین پر ہاتھ پھیرا۔ وہ موتی بے حد نایاب تھا اور عام طور پر نہیں ملا کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی۔ شکریہ، اپنا شکریہ میں آپ کی ناک میں اس نوز پن کو دیکھتے وصول کروں گا، وہ کہتا اپنے انگوٹھے سے اس کی پھیلی لپسٹک کو صاف کرتا باہر نکل گیا، جبکہ حائفہ گلابی چہرے کے ساتھ وہیں جھولے پر بیٹھ گئی۔ سفیر نے سارے کام سنبھالے تھے، جبکہ مہا نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ مہا اب بھی بچوں کے ساتھ موجود تھی اور مسکراتی ان کی باتیں سنتی، ان کے ساتھ شرارتوں میں مصروف تھی، جبکہ سفیر اپنے کام کے دوران ان پر بھی نگاہ ڈال لیتا۔ ایکسکیوز می۔ یس، مہا نے سر اٹھایا تو 30 سالہ سنجیدہ سا مرد تھا۔ یور نیم؟ مہا شاہ، وہ بولی۔ مائی سیلف حاقان فیروز خان۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، لیکن مہا نے بس مسکرانے پر اتفاق کیا، تو وہ بنا شرمندہ ہوئے اس پر گہری نگاہ ڈالتا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ یہ منظر سفیر شاہ کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ یو لک بیوٹیفل، اس شخص نے کھلے دل سے کہا تو مہا نے سر جھکاتے شکریہ ادا کیا۔ ان کی طرف آتے سفیر شاہ نے یہ سب اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اس نے آتے ہی مہا کو اپنی طرف کھینچا تو وہ دونوں حیران ہوئے۔ پھر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے سفیر نے اس شخص کی نگاہوں میں دیکھا۔ وہ سکندر صاحب کی جانب کا کوئی مہمان تھا شاید۔ اینی پرابلم؟ سفیر شاہ نے ٹھنڈے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں۔ اس نے مہا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، اور سفیر شاہ کے ہاتھ کو جس نے مہا کی کمر تھامی تھی۔ سفیر شاہ نے مہا کی کمر سے ہی تھامے آگے کی طرف قدم بڑھائے تو مہا کو سمجھ نہ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ شاہ چھوڑیں۔ اپنی کمر پر اس کے ہاتھ ہٹانے کی معدوم سی کوشش کی گئی، جو ابس گئی تھی۔ خاموش رہو۔ وہی ٹھنڈا سرد لہجہ اسے اپنے کمرے میں لاتے سفیر نے دروازہ بند کیا اور اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کون؟ وہی جس سے تعریفیں وصول کی جا رہی تھیں۔ آپ نے سن تو لیا ہے؟ مہا روحان سی ہوئی۔ کون ہو تم؟ جی؟ کون ہو تم؟ آپ کی بیوی؟ نام لو۔ مہا سفیر شاہ۔ وہ لرزتی آنکھوں کو جھکائے بولی تھی۔ بالکل، مہا سفیر شاہ۔ اسے صرف مہا شاہ بتایا تم نے؟ سفیر شاہ نے اس کے سامنے کی لٹ کو کھینچا تو مہا نے نگاہیں اٹھائیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ سفیر شاہ دھاڑا کہ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آپ مانتے ہیں مجھے بیوی؟ مہا نے اس کی نگاہوں میں جھانکتے سوال کیا تو وہ لاجواب ہوا۔ تمہیں میں بعد میں پوچھتا ہوں، خبردار اب باہر آئی تو مہمان جا رہے ہیں، وہ کہتا اسے خود سے دور کرتا باہر نکل گیا، جبکہ مہا خاموش رہی تھی، بالکل خاموش۔ ردا کے امتحانات تھے، وہ اپنی خالہ کے گھر رکی تھی، نہیں تو وہ فری کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تو حاجب اس کے نزدیک آیا، پھر کچھ سوچتے جھکا اور اسے باہوں میں اٹھایا۔ حاجب آپ پیارے، وہ بڑبڑائی، مجھ سے شادی کریں گے نا؟ آپ سے شادی نہیں کر سکتا میری جان، وہ بھی آہستہ آواز میں بولا تھا، پھر اسے اس کی جگہ پر لٹاتے اچھے سے کمفرٹر دیا۔ سخینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جس کی جان اس لڑکی میں تھی، لیکن وہ ماننے کو ہرگز ہرگز تیار نہ تھا۔ امی کچھ چاہیے؟ نہیں، جاؤ آرام کرو۔ امی ایسی آہستہ کر دوں؟ فری کو ٹھنڈ لگتی ہے، وہ فکریہ لہجے میں بولا۔ ہاں کر دو، وہ بولتی آنکھیں موند گئی۔ حاجب نے اے سی سلو کیا اور اس کا کمفرٹر اچھے سے اس کے گرد لپیٹا اور واش روم کی لائٹ جلائی کہ وہ ڈر نہ جائے، اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے پر سکینہ بیگم نے آنکھیں کھولیں اور برابر سوئی فری کو دیکھا۔ یا خدا، میرے بچوں کو ہر امتحان میں سرخرو کرنا۔ وہ اٹھی تو خود کو اپنی جگہ پر پاتے اسے یاد آیا کہ وہ تو باہر سو گئی تھی، کیا اسے حاجب اندر لایا تھا؟ یہی سوچتے وہ چھوٹی موٹی ہوئی، پھر جلدی سے اٹھتے منہ ہاتھ دھوتے باہر نکلی۔ حاجب ناشتہ کر رہا تھا۔ آ گئی میری بچی، آ جاؤ، کیا کھاؤ گی؟ سخینہ بیگم نے پوچھا تو وہ ساری کرسیاں چھوڑتی حاجب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پراٹھا، وہ بولی تو سخینہ بیگم بنانے چلی گئیں۔ حاجب بولو، آج ہم رات کو گھومنے چلیں؟ نہیں۔ حاجب بولو، میری سالگرہ پر مجھے کیا تحفہ دیں گے؟ وہ تھوڑی کو ہاتھوں پر ٹکائے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ کب ہے تمہاری سالگرہ؟ حاجب نے چونکتے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی دن تو آتی ہی ہوگی، تو کیوں نہ ہم کل منا لیں؟ وہ معصومیت سے بولی تو حاجب ٹھٹکا۔
اس کا مطلب اسے زیادہ کچھ اپنے ماضی کے بارے میں یاد نہیں تھا، اور وہ اسے وقت دے رہا تھا کہ طبیعت سنبھلتے ہی پوچھے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، حازب نے سنجیدگی سے کہا۔ زیادہ خرچہ نہیں کرواؤں گی آپ کا، بس کیک اور ایک تحفہ۔ وہ پھر سے آنکھیں ٹپٹپاتے بولی تو حازب اب کی بار انکار نہ کر پایا۔ ٹھیک ہے، کیا تحفہ چاہیے؟ بلی کا بچہ، وہ بھی سفید رنگ کا۔ ہرگز نہیں، مجھے گھر میں جانور نہیں پسند۔ وہ صاف انکار کر گیا۔ حازب پلیز پلیز، وہ اس کا ہاتھ تھامے بول رہی تھی، جبکہ حازب بظاہر ناشتے میں مصروف تھا، حالانکہ اندر سے دل کہہ رہا تھا کہ مت تڑپاؤ اسے اتنا، لا دو نا میری بچی کو، بلی کا بچہ ہی تو ہے، امی نے آ کر کہا اور اسے اس کا پراٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، صرف امی کے کہنے پر، حازب بولا۔ یاہو، اس کا نام میں فرزب رکھوں گی، وہ ہاتھوں سے تالیاں بجاتی ناشتہ کرتی بولی۔ یہ کیسا نام ہے؟ سخینہ بیگم نے پوچھا۔ فری سے فر اور حازب سے زب، بن گیا نا فرزب، وہ سیانوں کی طرح بولی تو سخینہ بیگم نے حازب کو دیکھا جس کے ہاتھ رکے تھے، لیکن فری تیزی سے ناشتہ کرنے لگی۔ آرام سے کھاؤ۔ اس کی تیزی کو دیکھتا وہ ڈپٹتا بولا اور اٹھ کر اندر اس کی دوا لینے چلا گیا۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ اف، میری امی آپ اتنی سویٹ ہیں، کیک جیسی، اور یہ بالکل کھڑوس اور کڑوے ہیں، بھنڈیوں اور کریلوں جیسے، وہ سخینہ بیگم کے پاس جھکے کہہ رہی تھی۔ جو سنتا اسے گھورتا اس کی دوا رکھنے لگا۔ یہ کھاؤ کھانا کھانے کے بعد۔ اوکے سر، وہ تیزی سے سر ہلاتی کھلکھلا کر ہنستی تو دونوں ماں بیٹے کے دل دھڑکے، وہ لگتی ہی اتنی خوبصورت تھی۔ ہنستے، کم ہنسا کرو، وہ ڈانٹتا اپنے کمرے میں چلا گیا تو فری نے سخینہ بیگم کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، ہے نا یہ کریلا، میرے بیٹے کی مجھ سے ہی برائیاں۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، آپ میری امی ہیں نا؟ وہ اٹھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالتی ان کے گال چومتی بولی تو وہ مسکرا دی۔ سفیر شاہ سارے کام ختم کرتا بہزاد سے ملتا کمرے میں واپس آیا جہاں ماں سو گئی تھی۔ وہ بھی فریش ہوتا لیٹ گیا۔ پھر اس شخص کی تعریف اور نگاہیں یاد کرتے اس نے ماں کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا کہ ماں کی آنکھ کھل گئی۔ ماں نے مندی مندی آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ سفیر شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ بکھرے بال، مٹا میک اپ اور خمار آلود آنکھیں۔ سفیر نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑے سے اور سامنے کی لٹ کھینچی تاکہ وہ بیدار ہو سکے، اور وہ کامیاب رہا تھا۔ ماں ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے پوچھا تھا کہ میں تمہیں بیوی مانتا ہوں یا نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تو ماں نے نگاہیں اس پر سے ہٹائیں۔ مجھے دیکھو، وہ جنونی انداز میں بولا تو ماں ڈر گئی۔ یہ مجھ سے ڈرنے کی بجائے باہر کے ان بھیڑیوں سے ڈرو، اور میرے اور بھائی کے علاوہ تم مجھے کبھی کسی مرد سے بات کرتے نہ دیکھو۔ کیوں شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ وہ دو بدو بولی۔ نہیں، تمہاری محبت میرے سامنے ہے، تم پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ اب کی بار وہ پرسکون انداز میں بولا تھا، لیکن وہاں کے دل کی دنیا تاہو بالا ہوئی تھی۔ کس سے محبت؟ مجھ سے۔ سارا غصہ جیسے جھاگ بن گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، ماں سنجیدگی سے بولی۔ تمہاری زبان جھوٹ بول سکتی ہے، آنکھیں نہیں، جو چیخ چیخ کر میرا نام لیتی ہیں۔ محبت نہ ہوتی تو اس دن تم میرے آنسو نہ صاف کرتی، میرا مرہم نہ بنتی۔ وہ اس رات کی طرف اشارہ کرتا بولا جب اس نے سب سچ بتایا تھا ماں کو۔ میری مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ سفیر نے اس کی کمر پر گرفت سخت کی۔ آپ کے ساتھ رہنا۔ وہ بولی تو خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ لمحوں بعد گویا ہوا، تو آزاد کر دوں اس رشتے سے؟ رہ لوگی میرے بغیر؟ وہ بولا تو ماں کا دل بند ہوا، آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں سے بھر آ گئیں۔ تو سفیر شاہ مسکرا دیا۔ ماں نے اس سے دور ہونا چاہا، کوشش بیکار ہے۔ سفیر شاہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیری۔ وہ نہ جانے کیوں سب بھول رہا تھا۔ بیوی ہو میری، محبت کرتی ہو مجھ سے، پھر کیوں بھاگ رہی ہو؟ مجھے نیند، تھکا ہوا ہوں یار، اور حقیقت بتاؤں تمہیں، اس نے کہتے ماں کو نزدیک ترین کیا اور اس کے کان کے قریب اپنے لب کیے۔ بیوی کی ضرورت ہے اس وقت مجھے ماں سفیر شاہ، کہ اس تھکاوٹ کا کوئی اور حل نہیں۔ اس کے لب ماں کی کان کی لوہوں سے مس ہوئے، لیکن وہاں لفظ ضرورت پر ہی اٹک گئی۔ اس کے بعد اس کے وجود میں حرکت نہیں ہوئی تھی، اور سفیر شاہ اسے اس کی رضا مندی سمجھا تھا۔ ماں کا دل اس کے ہر لمس پر دھڑکا تھا۔
کہ اسے خود کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شوہر تھا اس کا، اور ہاں، محبت بھی۔ اس کے دل نے قبول کیا۔ وہاں سفیر شاہ ہار گئی تھی اپنے ہی شوہر کے سامنے۔ کیا اس کی محبت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ آنکھوں سے جانی جا سکتی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کی پشت پر ہاتھ باندھ دیے تو سفیر شاہ اس کی ذات میں گم ہوتا اسے کسی اور دنیا میں لے گیا۔ حائفہ کو سب بہترین لگنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے بن مانگے ہی سب نواز دیا گیا ہے۔ وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے کرکٹ کھیلنا کم کر دیا تھا۔ ہاں، چھوڑا نہیں تھا، نہ وہ چھوڑنے والی تھی، لیکن وہ کھانا بنانا اپنی مرضی سے سیکھ رہی تھی کہ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ مرد ملازموں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے۔ ان سب میں بہزاد سے اس کا رابطہ رہا تھا۔ بہزاد نے اسے ہر لحاظ سے بتایا اور جتلایا تھا کہ وہ پہلی اور آخری چاہی عورت ہے اس کی زندگی کی۔ وہ معتبر کر گیا تھا اسے۔ محبت وغیرہ کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس نکاح کے بعد کی ملاقات سے اب تک اسے لگا تھا کہ اس نے زندگی کے تمام عشق ان چند دنوں میں اسے ایک مخصوص شخص سے کر ڈالا ہے، جبکہ دوسری طرف بہزاد شاہ سنجیدہ ہو گیا تھا بے حد۔ فری کو اسے جلد سے جلد ڈھونڈنا تھا۔ سب تیار ہے جی، ہم ان سب میں کسی فورس اور پولیس کو نہیں ملائیں گے۔ وہ اس میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھا سب کو بتا رہا تھا۔ سر، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ایس پی پہلے ہی اس پر جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک بولا تو بہزاد اور سفیر شاہ کی نگاہیں اس شخص سے جا ٹکرائیں۔ کون ہے؟ ایس پی حازم مرزا۔ اسے اپنا کام کرنے دو، بہزاد بولا۔ پر بھائی، اسے ہم اپنے ساتھ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے سفیر شاہ۔ حتمی لہجہ، ہمیں اگلے 2 گھنٹوں میں اس اڈے پر حملہ کرنا ہے، کیونکہ کل صبح اسی اڈے سے وہ سارا مال اور اسلحہ ڈیلیور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ سب تیار ہے؟ جی سر، سب نے یک زبان کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کل 10 لوگ تھے۔ یہ ان کی ٹیم تھی جو ان کے لیے کام کرتی تھی، لیکن بہزاد اور سفیر کو نجی طور پر وہ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ اتنا حق انہیں دیا نہیں گیا تھا۔ ان تمام کو شاید ایک دوسرے کی نجی زندگی میں دلچسپی بھی نہیں تھی، کہ ان کا اصل مقصد صرف پاکستان کے نام کو برقرار رکھنا تھا۔ یہ ان کے گھر کی بیسمنٹ تھا۔ وہ اٹھ گیا تو سب لوگ تیاریاں کرنے لگے کہ ان میں سے 3 لوگوں نے یہیں رہ کر کیمراز ہیک کرنے تھے اور ان سب پر نظر رکھنی تھی۔ اگر ضرورت پڑتی تو مدد کے لیے باقی کی ٹیم جاتی جو بیک اپ پر تھی۔ بہزاد شاہ کے اشارے پر سب لوگ گیٹ تک پہنچے تھے۔ ابھیا، امی ابو سے ڈانٹ پڑے گی۔ حسن نے سرگوشی میں اسے ڈرانا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا، شوکت چچا آ رہے ہیں، میں نے انہیں بلا لیا ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب تو 20 منٹ رہ گئے ہیں، میں جلدی آ جاؤں گی، کسی کو بس کچھ پتہ نہ چلے۔ شوکت چچا ڈرائیور تھے جو بہزاد نے حائفہ کے لیے لگوائے تھے کہ اگر اسے کہیں بھی جانا ہو۔ آج بہزاد شاہ کی سالگرہ تھی۔ بہزاد کے بارے میں وہ آہستہ آہستہ اسی سے باتوں باتوں میں جاننے لگی تھی، لیکن اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بہزاد اپنی سالگرہ نہیں مناتا تھا، کیونکہ اسی دن اس کی زندگی کا وہ دہشت ناک واقعہ پیش آیا تھا جب اس کی بہن ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ تحفے جو اس نے پیک کیے تھے اور کیک جو اس نے خود بیک کیا تھا سارا دن لگا کر، اور سائمہ بیگم کو بولا تھا کہ کل وہ بہزاد کو بھجوائے گی، چچا کے ساتھ بیٹھتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بہزاد یقیناً بے حد خوش ہوتا۔ چچا جلدی چلائیں، بس 5 منٹ باقی ہیں، وہ پرجوش سی بولی تو وہ سر ہلا گئے۔ پھر اس کے گھر کے باہر گاڑی رکی اور وہ باہر آئی اور چچا وہیں کھڑے رہے۔ گیٹ کھلا تھا اور گارڈ نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا، جبکہ سب جو تیار تھے نکلنے کے لیے ٹھٹکے تھے کہ رات کے 12 بجے کون آ سکتا تھا۔ پھر انہوں نے سامنے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اترتے دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں تحائف تھے۔ بہزاد تیزی سے آگے بڑھا جبکہ سفیر شاہ ابھی اندر سے باہر نہیں آیا تھا، نہیں تو وہ ان سب کو اس منظر سے غائب کرتا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ہسبینڈ، آئی مین حافی کے بہزاد، مجھے نہیں پتا تھا آپ میرے استقبال کے لیے گیٹ پر ہی موجود ہوں گے۔ باتوں کے دوران تحفے گارڈ کو تھمائے گئے تھے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور بہزاد کے گلے لگ گئی۔ اس بے باکی کی امید ان سب کو کیا، بہزاد شاہ کو خود بھی نہیں تھی۔ بہزاد کا دل انگاروں پر تھا۔ وہ جتنا چاہتا تھا کہ وہ سب سے دور رہے، وہ سب کی نظروں میں آ گئی تھی۔
اس کی ٹیم کے لوگ تھے، سب جان گئے تھے کہ وہ شادی شدہ ہے اور حائفہ کو بھی دیکھ چکے تھے۔ بے شک وہ اس کی اپنی ٹیم کے لوگ تھے، مگر غدار ہونے میں وقت ہی کہاں لگتا ہے۔ یوں بھی حائفہ بہزاد شاہ کے لیے وہ حد سے زیادہ احساس تھا۔ واپس جاؤ، برف جیسا ٹھنڈا لہجہ۔ اوہ ہو، سالگرہ کی مبارکباد قبول کریں اور یہ کیک۔ اس نے گارڈ سے پکڑتے آگے کیا۔ بہزاد کا فون بجنے لگا۔ ان کو نکلنا تھا کہ 1 منٹ کی تاخیر بھی ان کے حق میں بری ثابت ہو سکتی تھی۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ جھٹکا کہ کیک نیچے گر گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ کس نے اجازت دی ہے یہاں تک آنے کی، اتنی رات کو نکلنے کی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ تمہیں اندازہ ہے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے تم نے؟ اور چچا آپ، میں واپسی پر پوچھوں گا آپ سے۔ ابھی اسے جہاں سے لائے ہیں واپس چھوڑ کر آئیں، اور جب یہ گھر کے اندر چلی جائے مجھے انفارم کریں۔ اور تم، وہ واپس اس کو دیکھتا بولا، تمہاری امی کو پتہ ہے تم رات گئے یہاں ہو حائفہ سکندر؟ اگلے 2 دن تک تم گھر سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جاؤ ابھی کہ ابھی۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس دن اس کا موڈ بے حد خراب ہوتا تھا۔ دوسرا فری اسے اب تک نہ ملی تھی، کسی بھی ہسپتال نے اب تک تصدیق نہیں کی تھی اس کی، اور تیسرا وہ 6-7 لوگ اسے دیکھ چکے تھے۔ اس حملے کے بعد تو وہ ان 7 لوگوں کو خفیہ جگہ بھیج دیتا کہ ان کی ٹیم کو ٹارگٹ کیا جاتا، تو ان سب میں حائفہ سکندر کا منظر عام پر آنا تو جلتی پر تیل کا کام کرتا۔ حائفہ بس کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو متواتر گر رہے تھے۔ ہچکیاں بننے لگیں تو نگاہیں زمین پر پڑے اس کیک کے ڈبے پر گئیں، تو پورے 2 دن دماغ میں گھوم گئے کہ کس طرح اس نے ویڈیوز دیکھی تھیں، سامان اکٹھا کیا اور آج کے سارے دن میں وہ بنایا تھا۔ اور اس شخص نے، آئی ہیٹ یو، جاؤ۔ وہ پھر سے دھاڑا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہزاد شاہ کی نگاہیں گاڑی سے تب تک نہ ہٹیں جب تک وہ اوجھل نہ ہو گئیں۔ چلو، اس نے مڑ کر ہونک بنے ان سب کو کہا تو وہ تیزی سے روانہ ہوئے۔ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے وہاں کا ماحول دیکھتے بہزاد شاہ کے ساتھ پوری ٹیم نے ہونٹ بھینچے تھے۔ شراب اور شباب دونوں کا بے دریغ استعمال تھا۔ انہوں نے آنسو گیس کے بم پھینکے تو ہر طرف افراتفری پھیل گئی، اور بیسمنٹ میں ٹائمرز فٹ کیے، لائٹس آف کر دی گئی تھیں کہ انہیں وہاں سے ہلنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ نکلو سب، اس نے کام ختم ہوتے سب کو کہا۔ بھائی ساتھ چلیں۔ سفیر کہنے لگا کہ دروازے سب بند کیے جا چکے تھے، وہاں سے کوئی بھی نکل نہ پاتا، کہ وہ سب مجرم تھے، ان معصوم بچوں کے اور ان کے والدین کے۔ سیفی نکلو، میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ بولا تو سفیر شاہ نے سب کو وہاں سے بحفاظت نکالا اور مڑ کر بہزاد کو دیکھا جو آخری بم فٹ کر رہا تھا، پھر تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ شاہ صاحب، وہ نکلتا کہ پیچھے سے آنے والی آواز پر تھما۔ کون ہو؟ بہزاد نے گن کا رخ اس کی طرف کیا۔ آپ کی ٹیم کا کوئی ایک کردار ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بہزاد نے اس سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر فکر کے سائے تھے۔ ایس پی حازم مرزا، اس نے کہا تو بہزاد نے سر ہلایا۔ بیسمنٹ کی دوسری طرف 12 بچے قید ہیں جن کی خبر آپ کو نہیں دی گئی، حاسب نے بتایا تو بہزاد شاہ کا سر چکرایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ہیکرز موجود ہیں، کیمراز چیک کیے جا رہے ہیں۔